تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔ انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ۔ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں جملہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے؟ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہی بات ہے۔ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو، اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، ہم ان سچی یعنی حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ تو آپ کو مجھے اللہ نے ایک بڑا خوبصورت سا کام دیا، بڑا پیارا میسج دے دیا کہ تم اپنی فکر کرو۔ جتنا زیادہ تمہیں خود اپنی اہمیت کا پتہ ہوگا، تمہیں اپنا مقام پتہ ہوگا، اتنا تم دنیا کے لیے خیر کا ذریعہ بنو گے۔ آج پوری دنیا کی پولیوشن، آپ کہتے ہیں پولیوشن تو وہاں ہوتی ہے جہاں بہت مٹی ہوتی ہے اور جہاں پیٹرول اور گیس بہت ہوتی ہے۔ میں اس پولیوشن کی بات نہیں کر رہی، اس میں تو الحمدللہ یہ باہر کی دنیا کے ملک بڑے کیئرفل ہے۔ ذرا سا پولیوشن بڑھتا ہے تو ناروے میں ایک دن کی چھٹی کروا دیتے ہیں کہ آج کوئی گاڑی نہ چلے تاکہ فضا نارمل ہو جائے، تو پھر آپ جائیں۔ اور اللہ نے بھی 2 سال کی گاڑیاں بند کرا دیں کہ جتنا تعفن پھیلا ہوا ہے ذرا اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ بات کر رہی ہوں اس تعفن کی کہ جو آپ کو ارد گرد دکھتا ہے، کس طریقے سے آج دنیا میں اسلام اور غیر مسلم دونوں کو اگر ہم سامنے رکھ کر دیکھیں تو دنیا آئیڈیل نہیں ہے اس وقت۔ ڈپریشن، سٹریس، پریشانیاں، دن بدن سائنس کی ترقی اور سارے گیجٹ کے باوجود دل کی دنیا ویران ہے، اس لیے کہ اصل کام نہیں ہو رہا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری دیے گئے اور ہم نے وہ نہیں کیا، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے رب کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے رہتے ہیں نا، ارد گرد کی باتوں کا وقت ہی نہیں رہتا۔ پھر آپ دنیا میں جیتے ہوئے آخرت کی طرف نظریں لگا کر رہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو بہترین کام دیا تھا کلیننگ کا اللہ نے، ہم نے چھوڑ دیا، دنیا میں ہم جنس پرستی عام ہو گئی، عورت مرد کا جنڈر ختم ہو گیا۔ کپڑے دوسرے پہ اب نیا تحفہ سنا دیا لوگوں نے اس سال مجھے کہ اب مرد عورتوں والے پرنٹڈ کپڑے پہننے اور ایڑیوں کے جوتے پہننے اور سرخیاں پاؤڈر لگا کے پھرنے لگ گئے۔ میں نے بھی کل 2-3 دیکھے، میں تو سمجھی وہ ہجڑے ہیں، اللہ نوز دی بس وہ کون تھے بیچارے۔ ہم جب یہاں سے نکلے تو کوئی اندر آ رہے تھے مال میں، اللہ ہی جانے وہ کون تھے۔ میں نے کہا ان کو ویزا کس نے دیا؟ میں سمجھی پاکستان والے وہ ہجڑے ہیں، یعنی مت مارنا چاہتے ہیں کہ عورت کو مرد، مرد کو عورت، یعنی عورت کو مرد، مرد کو عورت بھی نہ رہنے دو، کچھ بھی نہ کرنے دو۔ یہ ہماری وجوہات ہیں، اور جب ہماری ساری مینٹل ایکسرسائز ان فرضی اور قیاسی مسائل پہ ہے، اور کوئی فقہ کی ہماری کتابوں کو کھول کر ہمارے مسائل تو دیکھے، لوگوں کے پاس پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں دن بدن کتابیں تو بالکل ختم ہو گئی۔ تو یہ بالکل ایسے ہے کہ کسان کو کوئی شطرنج کا کھیل کھیلنے کے لیے لگا دے، اس کو کیا لگے۔ میں اکثر یہ پیغام دیتی ہوں ہر سال کے رمضان میں، ہم سب مسلمان پورا سال صرف لوگوں کو توحید سکھائیں، اپنی توحید، بچوں کی توحید، نوکروں کی توحید، اور شوہر اپنے کاموں میں ادھر ادھر، چھوٹا پورے دنیا کے اندر 1 سال تک مسلمان اپنے ہمسایوں، اپنے کوئی اور دوسری بات کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ آپ کو ان کے سگریٹ پہ بات کرنے کا کوئی حق نہیں، آپ کو ان کی ننگی ٹانگوں کی فکر نہیں کرنی، صرف لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ صرف 1 سال یہ لے کر دیکھیے، اگلے سال تو پتہ نہیں دنیا کیا بن جائے گی۔ ہم اصل جڑوں میں پانی دینے کی بجائے پتے جھاڑتے رہتے ہیں، نتیجہ کیا کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں۔